وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، مروجہ تبلیغی جماعت مولانا محمد الیاس کاندلوی نے اپنے ثواب دید کی بنیاد پر ناخواندہ مسلمانوں کی اصلاح اور دین کے دھارے پر لانے کے لیے شروع کی تھی۔ مولانا کی کوشش کامیاب ہوئی اور بہت جلد اس نے ملک و بیرون ملک میں پھیلنا شروع کر دیا۔ یہ جماعت ابتدا میں شرعی اعتبار سے مباح کے درجے میں تھی اور مفید بھی، اس لیے بہت سے علماء نے بھی اس کی تائید کی۔ ان کے ساتھ ہی علماء کا ایک گروپ ایسا بھی رہا جو اس کام کو پسند نہیں کرتا تھا۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا عاشق الہی میرٹھی جیسے اساتین امت اسے بوجوہ نقصان دہ سمجھتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ تائید کرنے والے علماء بھی کبھی اس کام میں نہیں لگے، جس کا احساس بانی جماعت کو بھی مرتے دم تک رہا۔ اپریل 1943 میں جمعیت علماء ہند کا دہلی میں اجلاس ہوا تو اس موقع پر بانی جماعت نے تبلیغ کیا ہے کے عنوان سے مولانا احتشام الحسن کاندلوی سے ایک تحریر لکھوائی تاکہ جمعیت کے اجلاس میں سنائی جا سکے اور علماء کو بھی اس کام میں لگایا جا سکے۔ یہ تحریر بانی جماعت نے بار بار سنی، ضرورت پڑی تو ترمیم بھی کی۔ یہ بھی کہا کہ جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں تمام باتیں اس میں آ گئی ہیں۔ اس تحریر کا پہلا صفحہ سماعت فرمائیں۔ علماء امت، بزرگان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ناچیز ذرے بے مقدار یعنی مولانا محمد الیاس کاندلوی عرصہ دراز سے مسلمانوں کو ایک اہم دینی کام کی دعوت دے رہا ہے، جس پر میرے خیال ناقص میں مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی فلاح اور ترقی کا انحصار ہے۔ اب تک اس پیغام کو کچھ عام مسلمانوں نے سنا اور اپنی سمجھ کے موافق، بلکہ یوں کہیے کہ بے سمجھے اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ بات بے سمجھی اور عمل ادھورا، پھر بھی اس کے جو نتائج اور ثمرات مشاہدہ کیے گئے اس سے کوئی حقیقت شناس انکار نہیں کر سکتا۔ صرف ان نتائج اور ثمرات کو دیکھ کر بزرگوں نے کام کی تحسین کی اور ہمت افزائی فرمائی، مگر ادھوری بات اور ناقص عمل پیش نظر ہونے کی وجہ سے کام کو اپنایا نہیں۔ کوئی سمجھا کلمے کی دعوت ہے، کوئی سمجھا نماز کی تحریک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حقیقت شے کے مبہم اور مجہول ہونے کی وجہ سے مقتدیان امت عملی اقدام سے کنارہ کش رہے اور اب تک کنارہ کش ہیں، حالانکہ ہر کام کو اس کا اہل ہی حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے، اور یہی میرا مقصود تھا کہ بات کو اس کے معادن تک پہنچا دوں اور جواہر کو قدر شناسوں کے حوالے کر دوں، مگر افسوس اب تک یہ آرزو بر نہ آئی۔ آج پھر اسی آرزو کو پورا کرنے کی آرزو میں اپنی چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تبلیغ کیا ہے؟ صفحہ نمبر 3۔ سامعین، تائید کرنے والے علماء نے نہ تو بانی جماعت کے وقت میں جماعت میں وقت لگایا اور نہ ان کے بعد کبھی بھی۔ آج تک کوئی ایسا ممتاز و معتبر عالم نہیں سنا گیا جس نے جماعت میں جماعتی سسٹم کے مطابق خود کو اس میں لگایا ہو۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علماء کی ایک تعداد اس کے افادی پہلو کو سامنے رکھ کر اس کی ہمنوا رہی اور اس کی خامیوں کو نظر انداز کرتی رہی۔ جوں جوں اس کا کارواں آگے بڑھتا رہا اور اس کی مقبولیت کے جھنڈے فضا میں بلند تر ہوتے گئے، اہل باطل نے بھی اس میں گھسپیٹ شروع کر دی، وہ بھی اس انداز سے کہ بے شمار لوگوں کو بھنک تک نہیں لگی۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے لوگ بھی بڑی چالاکی اور عیاری و مکاری سے اس میں داخل ہو گئے۔ مولانا محمد الیاس کاندلوی کو بعد میں پتہ چلا تو بہت گھبرائے اور بڑی تشویش کا اظہار کیا، جیسا کہ الکلام البلیغ
فی احکام تبلیغ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ غیروں نے اس جماعت کو برباد کرنے کی کوشش تو کی ہی، اس کے افادی پہلو کو متاثر کرنے میں ایک بڑا ہاتھ ان لوگوں کا بھی رہا جو مسلمان تھے اور اپنی جہالت کی وجہ سے حق اور باطل کی ملاوٹ کرتے رہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ سعد کاندھلوی جیسے دین سے ناآشنا آدمی کی قیادت اس کے حصے میں آئی۔ پھر تو جماعت کا جو حشر ہوا وہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اس جماعت کے بہت سے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جانا فرض ہے، اور فرض کفایہ ہی نہیں بلکہ فرض عین۔ اسی لیے جو لوگ اس کام میں نہیں لگتے انہیں مطعون کیا جاتا ہے۔ اگر مسجد کے امام ہیں اور وہاں کے ذمہ دار جماعت سے وابستہ ہیں تو انہیں اپنے مشن کا حصہ بنایا جاتا ہے، اگر ساتھ نہ دیں تو انہیں امامت سے ہی سبکدوش کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے متعدد واقعات ہر اس مسجد میں پیش آ چکے ہیں جہاں اس جماعت کا غلبہ ہے، خواہ وہ ہندوستان میں ہو یا ہندوستان کے باہر دوسرے ممالک میں۔ مروجہ تبلیغی جماعت کا شرعی درجہ شروع میں یہ تھا کہ اس میں جانا مباح تھا۔ اب کیا ہے؟ شریعت کے اصول سے سمجھ لیجئے۔ مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کر لیا تو اللہ کے ہاں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور اگر نہیں کیا تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا آدمی مجرم نہیں کہلائے گا۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سماعت فرمائیں۔ سوال: تبلیغی جماعت کے طریقے دعوت و تبلیغ کے بارے میں تو فتویٰ موجود ہے کہ یہ مروجہ طریقہ مباح ہے۔ اس سے واضح ہے کہ مروجہ تبلیغ کا طریقہ کار دین نہیں ہے، یہ دین کے کام کو کرنے کا ایک جائز طریقہ ہے جبکہ غلو سے بچا جائے۔ لیکن اس مباح طریقے سے جو کام تبلیغی جماعت انجام دیتی ہے وہ تو دین ہے۔ اب ہمیں اس بات کو سمجھنے میں دشواری ہے کہ جو کام جماعت اپنے مخصوص طریقے میں انجام دیتی ہے وہ فرض کہلائے گا، واجب یا سنت یا مستحب۔ جس طرح مروجہ تبلیغ کے طریقے کے متعلق آپ حضرات نے شرعی حکم واضح فرمایا ہے کہ یہ مباح ہے، اسی طرح مروجہ تبلیغ کے طریقے سے کیے جانے والی دینی خدمت کا شرعی حکم بھی واضح فرما دیں کہ یہ دین کی محنت جو تبلیغی جماعت انجام دیتی ہے یہ فرائض، واجبات یا مؤکدات میں سے ہے یا مستحبات میں سے ہے۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی نفسہ دین کی تبلیغ فرض ہے، لیکن نماز کی طرح تمام مسلمانوں پر تبلیغ کرنا فرض عین نہیں، بلکہ یہ دعوت و تبلیغ فرض علی الکفایہ ہے کہ دنیا کے کچھ مسلمانوں نے بھی یہ فریضہ انجام دیا تو سب مسلمانوں کے سر سے فریضہ اتر جائے گا۔ قرآن میں ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ جماعت کے لوگ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں یہ سب مباح و مستحب ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ سامعین، دارالعلوم کے اس فتوے میں مباح اور مستحب دو الفاظ آئے ہیں، ان دونوں کی تعریف جاننی بھی ضروری ہے۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ انہی کے طفیل میں استطراداً سنت وغیرہ کی تعریف بھی پیش کر دوں۔ جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کے ویب سائٹ پر ہے۔ سنت کا لغوی معنی خاص طریقہ، ضابطہ، طرز وغیرہ۔ سنت کا اصطلاحی معنی محدثین کے نزدیک ہر وہ قول، فعل، تقریر اور صفت ہے، چاہے پیدائشی ہو یا بعد میں اپنائی ہوئی ہو، جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، برابر ہے کہ وہ رسالت ملنے سے پہلے ہو یا بعد میں۔ فقہا کے نزدیک سنت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ فعل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی حیثیت سے ہمیشہ کیا ہو اور کبھی کبھار اس کو چھوڑا بھی ہو۔ سنت کی پھر دو قسمیں ہیں۔ سنت مؤکدہ وہ سنت نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت کے ساتھ پڑھی ہے اور کبھی بھی بلا کسی شدید عذر کے اسے چھوڑا نہیں ہے، جبکہ سنت غیر مؤکدہ وہ سنت نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی ہے اور کبھی بلا کسی عذر کے چھوڑی بھی ہے۔ فرض اسے کہتے ہیں جو کسی قطعی دلیل، مثلاً قرآن کریم کی کسی واضح آیت یا متواتر حدیث سے ثابت ہو۔ نیز فرض کا منکر کافر ہے۔ واجب وہ حکم کہلاتا ہے جو ظنی دلیل سے ثابت شدہ ہو۔ نیز فرض کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ واجب کے انکار پر کفر کا حکم نہیں لگتا، البتہ اس کا ترک کرنے والا فاسق کہلاتا ہے۔
مستحب کا معنی ہے وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہو، لیکن اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پابندی نہ فرمائی ہو، کبھی وہ عمل کیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو۔ حرام وہ ہے جس سے شرعاً سختی سے روکا گیا ہو، دلیل قطعی کے ساتھ۔ مکروہ ناپسندیدہ کو کہتے ہیں، اور فقہا نے اس کی دو قسمیں لکھی ہیں، مکروہ تحریمی۔ تحریمی کا مطلب جو حرام سے قریب ہو، یعنی مکروہ تحریمی شرعاً وہ ناپسندیدہ چیز ہے جو حرام سے قریب ہو اور اس کا کرنے والا عتاب اللہ اور اس کے رسول کے غصہ و ناراضی کا مستحق ہو۔ مکروہ تنزیہی وہ ہے جو حلال سے قریب ہو، مباح جس کام کا کرنا اور نہ کرنا دونوں کے اعتبار سے برابر ہوں، یعنی اس کے کرنے میں نہ ثواب ہو اور نہ ہی ترک میں کوئی گناہ۔ اشیاء میں اصل حکم اباحت ہی کا ہے۔ سامعین، جب مباح اور مستحب کی تعریف جان لی گئی تو اب یہ بھی جان لینا چاہیے کہ مباح اور مستحب کام میں منکرات اور برائیاں داخل ہو جائیں تو شریعت کیا کہتی ہے۔ اسی بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ سنیے۔ ہر ایسے قولی یا فعلی عمل کا صدور جس میں اللہ کی رضا شامل حال نہ ہو منکر کہلاتا ہے۔ معرف القرآن میں منکرات کا احاطہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح فرمایا ہے کہ اسی طرح منکر میں تمام وہ برائیاں اور مفاسد داخل ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناجائز قرار دینا معلوم و معروف ہے، اور مباح عمل میں کسی بھی منکر کی شمولیت کی وجہ سے وہ مباح عمل شرعاً ممنوع ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے، بلکہ بدعت بن جاتا ہے جس کا چھوڑنا لازم و ضروری ہو جاتا ہے۔ سامعین، یہ تو مباح کے بارے میں شریعت کا حکم تھا، اب مستحب کے بارے میں بھی سماعت فرمائیں۔ دیکھیے جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کیا کہتا ہے۔ اگر کسی مستحب کام کے کرنے کو لوگ فرض اور واجب کا درجہ دیں اور اس کے ترک کو فرض اور واجب کے ترک کی طرح اہمیت دینے لگے تو اس کا چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے، کفایت المفتی میں ہے۔ ہاں، اگر کسی مستحب چیز پر بھی فرائض و واجبات کی طرح عمل کیا جانے لگے اور لوگ اس ترک کو فرائض و واجبات کے ترک کی طرح بلکہ اس سے زیادہ اہمیت دینے لگے تو اس کا چھوڑنا لازم ہو جاتا ہے۔ فقہائے کرام کے کلام میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نماز کے بعد داہنی طرف مڑ کر بیٹھنے کو ضروری سمجھنے کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ خیال اور التزام کرنا نماز میں شیطان کا حصہ قائم کر دینا ہے، اور جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نماز چاشت کے لیے اہتمام سے لوگوں کے مسجد میں جمع ہونے اور فرض نماز کی طرح اس کے لیے اہتمام کرنے کو بدعت فرما دیا۔ رواہم البخاری فی صحیح۔ حالانکہ سیدھی طرف مڑنا اور نماز چاشت پڑھنا دونوں جائز اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ کتاب العقائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252۔ العقود الدریہ فی الفتاوی الحامدیہ میں ہے، کل مباح یؤدی الی ذم الجہال سنیت امرہ او وجوبہ فہو مکروہ، یعنی ہر وہ جائز کام جو جاہلوں کے خیال کے مطابق سنت یا واجب ہونے کی طرف لے جائے تو وہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے۔ فتاوی شامی میں ہے، لأن الجہالۃ یعتقدونها سنتا او واجبتا وکل مباح یؤدی الیہ فمکروہ، کیونکہ جاہل لوگ اس کے سنت ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں یا واجب ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور ہر وہ جائز کام جو اسے سنت یا واجب کے درجے تک پہنچا دے تو وہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے۔ وفیہ ایضا صح عن ابن مسعود انہ اخرج جماعۃ من المسجد یحللون ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہرا وقال لهم ما اراکم الا مبتدعین، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد سے ایک جماعت کو نکال دیا۔ یہ جماعت تسبیح و تحلیل کر رہی تھی اور حضور علیہ السلام پر زور سے درود شریف پڑھ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو بدعتی سمجھتا ہوں، فقط واللہ تعالی عالم۔ سامعین، جب مستحب کے ساتھ فرض جیسا سلوک ہونے پر اسے چھوڑنا واجب ہے تو مباح کے ساتھ
اگر فرض والا سلوک کیا جائے تو بدرجہ اولا یہ حکم ہوگا اور اسے چھوڑنا واجب ہوگا، جبکہ مستحب وہ چیز ہے جس کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ہوتا ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ یہ وہ اصول ہیں جنہیں دنیا کا کوئی بھی ثقہ حنفی مفتی غلط نہیں کہہ سکتا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ مولانا محمد الیاس کاندھلوی کے برادر نسبتی مولانا احتشام الحسن کاندھلوی مرحوم کو اپنی کتاب بندگی کی صراط مستقیم میں لکھنا پڑا۔ میری اس کتاب کو موجودہ تبلیغ نظام الدین کی تائید نہ سمجھا جائے۔ نظام الدین کی موجودہ تبلیغ میرے علم و فہم کے مطابق نہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور نہ حضرت مجدد الفسانی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور علماء حق کے مسلک کے مطابق ہے۔ جو علماء کرام تبلیغ میں شریک ہیں ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کام کو پہلے قرآن و حدیث، ائمہ سلف اور علماء حق کے مطابق کریں۔ چونکہ ایک غلط چیز دین کے نام سے پھیل رہی ہے اور تبلیغ کے نام پر غلط فہمی پھیل رہی ہے، یہی میرے نزدیک تمام آفات و بلیات اور تمام مصیبتوں کے نازل ہونے کا اصل باعث ہے۔ اسی ضرورت نے مجھے اس رسالہ یعنی بندگی کی صراط مستقیم لکھنے پر مجبور کیا تاکہ علماء کرام اس طرف توجہ فرمائیں اور ان خرابیوں کی بندش فرمائیں جن کی وجہ سے ملت تباہی و بربادی میں مبتلا ہو رہی ہے۔ یہی اصل مقصود ہے۔ میری عقل و فہم سے یہ چیز بہت بالا ہے کہ جو کام حضرت مولانا الیاس صاحب کی حیات میں اصولوں کی انتہائی پابندی کے باوجود بدعت حسنہ کی حیثیت رکھتا تھا، اب اس کو انتہائی بے اصولی کے بعد دین کا اہم کام کس طرح قرار دیا جا رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کو فیوض الحرمین میں بدعت حسنہ ہی کی حیثیت سے اختیار فرمایا ہے اور اسی سے میں نے اس کام کو اخذ کیا ہے۔ اب تو منکرات کی شمولیت کے بعد اس کو بدعت حسنہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ میرا مقصد صرف اپنی دینی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا ہے اور اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے جو میرے رسائل کی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ محمد احتشام الحسن، بندگی کی صراط مستقیم، صفحہ نمبر 3132، سفر المظفر، 13 مئی 1967۔ سامعین، مولانا احتشام الحسن کاندھلوی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ یہ مولانا محمد الیاس کاندھلوی کے برادر نسبتی ہونے کے ساتھ ان کے خلیفہ اور معتمد بھی ہیں۔ مروجہ تبلیغی جماعت کے فروغ کے لیے برسہ برس نظام الدین میں تن من دھن کے ساتھ شریک رہے اور اسلامی زندگی، اصلاح انقلاب، اصلاح معاشرت، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج، پیام عمل، دین خالص جیسے رسالے لکھ کر جماعت کو قوت بخشی۔ لیکن آخر کار انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اس جماعت کا ساتھ دینا اب صحیح نہیں ہے اور ان رسالوں سے رجوع کر لینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے رجوع کر لیا۔ بندگی کی صراط مستقیم کی عبارت میں نے ابھی سنا دی ہے۔ ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ ہمیں ہر کام کرتے ہوئے دیکھ لینا چاہیے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ دین اتباع سنت کا نام ہے، شوق پورا کرنے کا نام نہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور بدعت و خرافات سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔